بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ترجمہ تفسیر کا 49واں سبق ہے اور سورہ بقرہ رکوع نمبر 9 کی ابتدا ہے اور آیت نمبر 72، 73 اور 74 جن کی تلاوت اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ واقعہ جیسا کہ آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکا ہے، تو جب انہوں نے گائے کو ذبح کر ڈالا تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پہ مارو جس سے وہ زندہ ہو جائے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کون سا ٹکڑا تھا جس کے مارنے کا حکم دیا گیا، تو لیکن قرآن پاک میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال مقصود اس مقتول کو زندہ کر کے قاتل کی خبر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دکھلایا اور اپنی نشانیاں دکھانا تھا کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے قاتل کی خبر دی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس قاتل کو اپنی شریعت کے مطابق جو بھی سزا تھی وہ دی، تو اب یہ اتنی واضح اور مشاہدات والی آنکھوں دیکھی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا اور ایمان کو مضبوط کر لیتے، بلکہ الٹا دل اور سخت ہو گئے اور اپنے نبی کے مخالف ہو گئے۔ تو دلوں کا سخت ہونا، حقیقت میں تو دل گوشت سے بنا ہوا ہے، لیکن انسان کے کردار اور انسان کی گفتار اور انسان کے اعمال بتاتے ہیں انسان کا ظلم اور اس کی رحم دلی اور اس کی سختی بتاتی ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا کہ دل کے سخت ہونے کی علامت ایک تو یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں ایسی جام ہو جائیں کہ ان سے کبھی اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے کبھی آنسو نہ نکل پائے۔ وہ دعائیں کرے، وہ تنہائی میں مانگے، وہ ذکر کرے، لیکن اس کے دل میں کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہ گرے۔ دوسری علامت دل کے سختی کی فرمائی کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا طول الامل، امیدوں کا لمبا ہو جانا۔ جس انسان کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں، میں نے بھی ابھی تو بڑے کام کرنے ہیں، بڑی تجارتی پروجیکٹ پورے کرنے ہیں، دکانیں پوری کرنی ہیں، چیزیں اسباب اور اپنے پوتے پوتیوں کی شادیاں میں نے کروانی ہیں، تو ایسی امیدوں کو لمبا ہونے والا شخص آخرت کو بھول جاتا ہے اور پھر آخرت کے اعمال سے ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں اس کا ذرا سا بھی غم نہیں رہتا۔ تیسرا فرمایا کہ دنیا پر حرص، دنیا کی لالچ انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو وہ اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہوئے کسی غریب کو نہیں دیکھتا، کسی حاجت مند کو نہیں دیکھتا، کسی ذات کا، کسی حیثیت کا اس کے نزدیک اب کوئی پاس نہیں رہتا۔ اس کا دل دنیا پر حریص ہو چکا ہوتا ہے اور اس حرص کے اندر وہ سب کو کاٹ دیتا ہے، سب کو دھوکے دیتا ہے، فریب دیتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زیادہ باتیں کرنے سے، زیادہ لا یعنی کرنے سے، فضولیات میں بولنے سے فرمایا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بھی یہی بیماری تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا گائے کو ذبح کرو، فوراً ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم فوراً پورا ہو جاتا اور بات پوری ہو جاتی، لیکن کثرت کلام کی عادت تھی کہ سوال کرتے گئے اور اس کا تلاش کرنا ناممکن ہوتا گیا، سخت سے سخت ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو انہوں نے مشکلات میں ڈال دیا۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ پتھر میں یہ چیز کیسے آئی کہ پتھر سے آنسو نکلتے ہیں، پتھر سے آنسو بہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ نے ادراک دیا ہے انسان کو، اسی طرح اللہ نے نباتات کو، جمادات کو بھی اللہ نے ادراک دیا ہے جو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں ان تسبیحات کو جانتے۔
پتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پتھر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اس میں مشاہدات کے واقعات خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، لکڑی کا کام جانتے تھے، انہوں نے منبر تیار کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور جس دن آپ پہلی دن اس منبر پہ بیٹھ کر بیان فرمانے لگے تو یہ کھجور کا تنا بلک بلک کر رونے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سینے پہ لگانے کی طرح اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دی۔ اسی طریقے سے احد پہاڑ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ آپ احد پہاڑ پر چڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہوا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد کا پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ 3 حضرات اس پہاڑ پہ چڑھے تو وہ جھومنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا اور فرمایا کہ تیرے اوپر ایک صدیق اور ایک شہید اور 2 شہید تیرے اوپر آئے ہیں، اور پھر بھی ایک نبی تیرے اوپر ہے، پھر بھی تو ہلتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھا، گویا کہ پہاڑ کے اندر بھی احساسات اور پہاڑ کے اندر بھی جذبات تھے کہ جن کو وہ پہچانتا تھا۔ تو اس لیے انسان جب دنیا کا حریص ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو انسان اللہ پر امیدیں باندھے، آخرت کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے، تو اس سے انسان کا دل نرم رہتا ہے، وہ رحم دل رہتا ہے، اس کے دل میں طبیعت میں نرمی رہتی ہے۔